پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق خواتین کو وراثتی حقوق دینے کی شرح انتہائی کم ہے۔ خواتین کے جائیداد میں حصے سے متعلق واضح قوانین تو موجود ہیں، لیکن فرسودہ رسم و رواج کی تقلید کرتے ہوئے خواتین کو ان حقوق سے جبراً محروم رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خواتین کو قتل، کاروکاری اور ونی تک کرنے کی ایک وجہ وراثت میں ملی جائیداد کی تقسیم بتائی جاتی ہے۔ خواتین کے حق وراثت سے متعلق قوانین کیا ہیں اور ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ ملتان سے فرحت جاوید کی رپورٹ۔ اختری بیگم کی یہ حالت اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی وجہ سے ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ان کے بھائیوں نے اس وقت ان پر حملہ کیا جب وہ خانے وال میں اپنا حق وراثت لینے پہنچیں۔ انتقال ونڈا میرے نام ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہ دیں، ہم چھوڑ کے چلی جائیں، لیکن یہ حق دینا نہیں چاہتے۔ حق میرا ہے، مجھے ملنا چاہیے، یہ نہیں دے رہے۔ یہ کہتے ہیں چھوڑ کے چلی جائے، ہم اسے جان سے مار دیں گے، ہم نہیں دیں گے۔ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے، ان کو میں نے پالا ہے، پرورش کیا، آج یہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ جائیداد میں حصے اور ملکیت کے حقوق سے متعلق کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم IPRI نے جائیداد کی ملکیت کے حقوق کے بارے میں دنیا کے 127 ممالک کی رینکنگ میں پاکستان کو 121ویں نمبر پر رکھا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ترقی کے مطابق بلوچستان میں خواتین کو حق وراثت دینے کی شرح 0 ہے۔ مذہب اور ریاستی قوانین کے مطابق عورت کا اپنے بھائی، بہن، ماں، باپ، شوہر اور دیگر رشتہ داروں کی جائیداد میں حصہ مقرر ہے، تاہم خواتین کو اکثر ان کے جائز حصے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ قانونی ماہرین اس کی اہم اور بنیادی وجہ عورتوں کی وراثت کے قوانین سے متعلق بے خبری بتاتے ہیں۔ لیکن وراثت میں خواتین کا حق کیسے اور کیوں نہیں دیا جاتا؟ جب عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو مختلف حربوں سے اس پر الزامات لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، ونی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو بد چلن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کو جان سے مار دینے کے نام پر جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں خواتین کے ان حقوق کے تحفظ کے ایکٹ 2011 کے تحت خاتون کو حق وراثت سے محروم کیے جانے پر 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہے، لیکن واضح قوانین کے باوجود کئی خواتین اپنے جائز حصے کے لیے برسوں عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں۔ انہی میں ایک ملتان کی رہائشی آسیہ جاوید ہیں۔ شوہر کی موت کے بعد وہ اور ان کی بیٹی 4 سال سے اپنے حق کے لیے قانونی جنگ لڑ رہی ہیں۔ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے جائیداد میں حصہ دے دیتے ہیں کہ ہماری عزتیں باہر نہ جائیں، لیکن جو لوگ بے شعور ہیں وہ حصہ نہیں دیتے، پھر ہمیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور عدالت ہمیں حق دیتی ہے۔ آج کل خواتین کو با اختیار بنانے کی باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن جائیداد میں حصے جیسے حق سے محرومی با اختیار ہونے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ فرحت جاوید، BBC نیوز، ملتان۔ اور پاکستان میں وراثت کے قانون پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے براہ راست موجود ہیں پنجاب کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن کی سربراہ فوزیہ وقار۔ فوزیہ جی، سیبین میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کے مطابق عورتوں کا وراثت یا جائیداد میں جو حصہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ شرعی جو حصہ ہے اسی کے مطابق قوانین حصہ دیتے ہیں۔ عورتوں کو تو ایک آدمی کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، اور یہ جو مختلف قوانین جن میں یہ انشرائنڈ ہیں ان میں سے ایک سکسیشن ایکٹ ہے، اور بھی جو لینڈ ریونیو ایکٹ وغیرہ ہیں وہ بھی اس کو گورن کرتے ہیں۔ اچھا، اور پاکستان میں عورتوں کو وراثت میں حق نہ دینے کا جو مسئلہ ہے، آپ کا جو ادارہ ہے، آپ نے اب تک کیا کیا ہے اس بارے میں؟ یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو آپ کی رپورٹ میں پہلے جو مسائل بتائے گئے میں ان سے بالکل متفق ہوں، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ تو حکومت پنجاب کی طرف سے قوانین میں ترمیم ہوئی جو 2012 میں اور 2015 میں، تو قانون کو ایسا بنا دیا گیا کہ جو وراثت کا حق ہے اس کو آپ آٹومیٹکلی نہیں ڈینائی کر سکتے۔ عورت ایک باپ کے وفات کے وقت
اور نہیں دے سکتی اپنا حصہ اپنے بھائی کو، یا ماں اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتی جب تک کہ وراثت کی تقسیم نہ ہو جائے اور اس کے بعد ٹرانسفر نہ ہو جائے ورثاء کے نام پہ. تو یہ قانون کے سخت ہونے کی وجہ سے بہت سارا میرے خیال سے خواتین کو بھی ٹائم مل گیا کہ وہ اپنا حق جتا سکیں. باقی صوبوں میں انفارچونیٹلی ابھی نہیں ہوا. یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قانون کم سے کم مضبوط ہو جائے، اور جہاں تک خواتین کا جو ڈینائل آف رائٹس تھا وہ اس اسٹیج پہ ایڈریس ہو جائے. دوسرا جو جگہ آتی ہے جہاں پہ خواتین کا دوسری جگہ جہاں خواتین کو مسئلہ آتا ہے وہاں کورٹس میں، آپ نے بتایا، جیسے آپ نے بھی بتایا، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک تو ہماری ایک ہیلپ لائن ہے، 1043 اس کا نمبر ہے، گورنمنٹ کی ہیلپ لائن ہے، جو خاص طور پہ خواتین جن کو یہ مشکل آ رہی ہو ان کے مسائل دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، جب تک کہ وہ محکمہ مال کے افسران کے پاس مسائل ہیں. مگر جب عدالت میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا اختیار نہیں رہتا. اچھا فوزیہ جی، آپ نے دوسرے صوبوں کا بھی ذکر کیا، جس طرح کے اقدامات کا آپ نے ذکر کیا، بلوچستان جیسے صوبے میں کیا ان پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ وہاں سب سے بری حالات ہیں اگر دیکھا جائے، جہاں تک عورتوں کو جائیداد کا جو حق ہے وہ ملنے کا سوال ہے. ہر مسئلے کو سالو کرنے کے لیے دو لیولز پہ کام کرنا ہوتا ہے. ایک قانون اور پروسیجرز کو درست کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا جو معاشرے کی تبدیلی ہے، ذہنیت کی تبدیلی ہے، اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. بلوچستان میں کلچر بہت آڑے آتا ہے، اور بالکل ٹھیک ہے کہ وہ مار دیں گے مگر حق نہیں دیں گے. مگر کم سے کم قانون مضبوط کریں تو اگر کوئی کرنا چاہے، اپنا حق حاصل کرنا چاہے تو وہ تو کر سکے گا نا.